سید الرسول و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اول خلق اللہ و آخر رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا ابن عبد اللہ۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ بارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ یہ چھوٹی موٹی سازشیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی، یہ چھوٹی موٹی سازشیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی۔ ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ مانا کہ خرمن پہ بجلیوں کو لپک کے گرنے کی عادتیں ہیں، مارنا کہ خرمن پہ بجلیوں کو لپک کے گرنے کی عادتیں ہیں، مگر خدا کی قسم ہم بھی جئیں گے ہمت اپنی لڑا لڑا کر۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ اجتماع محبوب کی عظمت کے بیان میں محبوب کی ذات سے بے پناہ محبت کے اظہار کے عنوان کے لحاظ سے رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب حاضر ہیں۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو محبوب قائد بھی بن کے آئے ہیں۔ محبوب علیہ السلام ختم نبوت کا تاج بھی پہن کے آئے ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمانا کہ جب اللہ نے میرے نور سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرمایا اللہ نے حضرت آدم کی جبین میں جب میرا نور رکھا ہے، فرمایا یہ نور جب آتا ہے تو کمالات کیا ہوتے ہیں، پھر آگے کہاں کہاں منتقل ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمانے کہ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ شِيسٍ أَوْ ثُمَّ انْتُقِلَ مِنْهُ إِلَى شِيسٍ۔ فرمایا میرا نور حضرت آدم سے حضرت شیس کی طرف جب آتا ہے، وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَيِّبٍ إِلَى طَاهِرٍ وَمِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَيِّبٍ إِلَى أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمِنْهُ إِلَى رِحْمِ أُمِّ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ۔ فرمایا میرے صحابہ جب میرا نور حضرت آدم کی جبین میں آتا ہے، حضرت آدم سے حضرت شیس کی طرف آتا ہے، حضرت شیس سے طیب کی طرف آتا ہے، طیب سے طاہر کی طرف آتا ہے، طاہر سے طیب کی طرف آتا ہے، الى ان اوصلہ اللہ صلب عبد اللہ بن عبد المطلب۔ فرمایا پھر چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی صلب میں آتا ہے، ومنہ الى رحم ام آمنہ بنت وہب۔ فرمایا پھر چلتے چلتے جب حضرت آمنہ بنت وہب کی رحم میں آتا ہے، فرمایا ثم اخرجنی الى الدنیا فجعلنی سید المرسلین
ورحمة للعالمين وقائد غر المحجلين وخاتم النبيين وهكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر. فرمایا اللہ نے جب میرے نور کو حضرت آدم کی طرف بھیجا، فرمایا حضرت آدم سے جب میرا نور حضرت شیش کی طرف آیا ہے، حضرت شیش سے طیب کی طرف آیا ہے، پھر طیب سے طاہر کی طرف آیا ہے، فرمایا پھر طاہر سے طیب کی طرف آیا ہے، پھر عبداللہ بن عبد المطلب کی ظلم میں آیا ہے، فرمایا پھر حضرت آمینہ کے رحم میں آیا ہے. فرمایا جب میرا نور حضرت آمینہ کی رحم میں آتا ہے، فرمایا میں پھر دنیا میں آتا ہوں تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آتا ہوں. میں دنیا میں آتا ہوں تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آتا ہوں. فرمایا میں دنیا میں آتا ہوں تو سارے رسولوں کا سردار بن کے آتا ہوں. فرماتے ہیں میں دنیا میں آتا ہوں تو چمکتے چہروں کا قائد بن کے آتا ہوں. ہاں کیسا کہنا بدو خلق نبی کا یا جابر. فرمایا اے جابر یہ ہے تیرے نبی کا نوری میلاد بھی، تیرے نبی کا بشری میلاد بھی. یہ وہ انداز ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے بیان فرمایا ہے. اس لیے محدثین کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ذکر دیکھا جائے حضرت آدم بھی کرتے نظر آتے ہیں، حضرت نوح بھی کرتے نظر آتے ہیں، حضرت شیش بھی کرتے نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ حضرت آدم تو یہ فرماتے ہیں آپ کا جب وقت وصال قریب آتا ہے آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے کلما ذکرت اللہ فاذکر اسم محمد. اے میرے بیٹے جب بھی اللہ کا نام لینا ہے نا، اللہ کے نام کے ساتھ تو نے محمد الرسول اللہ کا بھی نام لینا ہے. آپ سے پوچھا گیا ابا جان یہ کیوں فرما رہے ہیں اللہ کا نام، اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کرنا ہے؟ حضرت آدم کہتے ہیں میرے بیٹے جب مجھے رب نے پیدا کیا میری آنکھ کھلتی ہے، میں نے ہر طرف دیکھا ہے جہاں رب نے اپنا نام لکھا تھا وہاں اپنے نبی محمد کا بھی نام لکھا تھا. جب رب نے اپنے نام سے اپنے نبی کا نام جدا نہیں کیا ہے تو اے میرے بیٹے میری وصیت یہ ہے جہاں بھی اللہ اللہ کرنا ہے وہاں محمد الرسول اللہ بھی کہتے جانا ہے. آج کے اس دور کے اندر دیکھا جائے نبی کا میلاد وہ ہے ہر نبی نے بھی منایا ہے، ہر ولی نے بھی منایا ہے، نبی کے ہر صحابی نے بھی منایا ہے. اور حتیٰ کہ مفتی معیار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تو بات ہی ختم کر دی. جب آپ گفتگو کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، ایک موذی کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کہنے لگا اے مفتی صاحب یہ تو بتاؤ یہ جو تم جلوس نکالتے ہو، یہ تم نعرے لگاتے ہو، یہ جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ لنگر پکاتے ہو، یہ عوام کو بلاتے ہو، یہ نبی کی محبت میں جھومتے ہو، یہ نبی کا میلاد مناتے ہو، کیا نبی کے زمانے میں بھی میلاد ہوتا تھا؟ تو مفتی صاحب فرمان لگے کیا سوال کر رہا ہے، یہ بے وقوفانہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگے میرا سوال جنون ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں کیا نبی کے زمانے میں بھی میلاد ہوتا تھا؟ کیا نبی کے زمانے میں بھی یہ نعرے لگتے تھے؟ کیا نبی کے زمانے میں بھی اس انداز سے محبت کا اظہار ہوتا تھا؟ آپ فرمان لگے کملی باتیں کیوں کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا میری بات کا جواب دے کہ بتائے کیا نبی کے زمانے میں بھی میلاد ہوتا تھا؟ آپ فرمان لگے یہ زمانہ تیرے باپ کا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے اعلیٰ حضرت فرما گئے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. یہ زمانہ جب میرے نبی کا ہے تو پھر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اور امام قسطلانی اسقلانی دیگر محدثین نے لکھا ہے کہنے کہ میلاد کا ایک مطلب یہ ہے نبی کی ذات سے محبت کا اظہار کیا جائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے الا من فی قلبہ مرض، جس بندے کو میلاد سے چڑ ہوتی ہے اس کو مزید چڑھایا جائے، جس بندے کو میلاد سے تکلیف ہوتی ہے اس کو مزید تکلیف دی جائے. جس طرح کے قبلہ سمر جمال سلطانی صاحب کہہ رہے تھے وہ غدار تو ہو سکتا ہے نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ملا ہے تو نبی کے میلاد کے صدقے ملا ہے، یہ سب جہان آباد ہے تو نبی کے میلاد کے صدقے آباد ہے. ہم ہزاروں اتنے گناہ دیکھتے ہیں، اتنے معاملات کو دیکھتے ہیں، لیکن رب عذاب نازل نہیں کرتا تو یہ بھی میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ہے. اور حضرت عباس نے تو یہ بات بھی کہہ دی، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی ہے، آگ بڑی تیز تھی، حد سے زیادہ تھی، لیکن آگ کے قریب جو جاتا وہ جل کے راکھ ہو جاتا. پر حضرت ابراہیم آگ کے قریب نہیں، آگ کے اندر جا رہے تھے، آگ اثر تک نہیں دکھا رہی تھی. یہ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ یا رسول اللہ جب آپ کا میلاد ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا وَفِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ. یا رسول اللہ آگ نے حضرت ابراہیم پہ اپنا اثر نہیں دکھایا ہے تو وجہ یہ تھی کہ ان کی صلب میں آگ کے
नूर आपका नूर था। फरमाया आग ठंडक दिखा रही थी तो ये भी आपके नूर का सदका है, ये भी आपकी आमद का सदका है, ये भी आपके मिलाद का सदका है। मेरे नबी फरमा रहे थे हाथी करीब और आ जा, ला फुद्दफाक, अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे। हजरत अब्बास कहते जब मैंने नबी की ये शान पढ़ी है, मेरे नबी ने फिर इनाम क्या दिया है, कहने लगे फिर जितनी देर जिंदा रहा कभी मेरे मुंह को दर्द भी नहीं हुआ है, कभी मेरे मुंह को मर्ज भी नहीं आया है। इसलिए सूफिया तो कहा करते थे जो नबी का मिलाद मनाते हैं उनके चेहरे भी देखने वाले होते हैं, और जो नबी के मिलाद से जलते हैं उनके बूथे भी देखने वाले होते हैं। और हत्ता कि हजरत मौलाना इनायतुल्लाह कादरी संग रहने वाले आप फरमाया करते थे, आप जब तकरीर कर रहे थे तो एक दरमियान में बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ये जितने तुम मिलाद पे और जश्न पे झंडों पे पैसे लगाते हो तो बच्ची का निकाह कर लिया करो, किसी का निकाह करा दिया करो, ये शादी के बच्चियों के जहेज के अंदर दे दिया करो। आप फरमाने लगे कमाल करता है, तेरी बेटी भी कमाल करती है जो मिलाद के पैसों से शादी की इज्जत हर साल करती है। फरमाने लगे कोई और पैसे इसे याद नहीं आती है। फरमाया मिलाद ये वो अजीम है जिसको रब जुल जलाल ने हर नबी को सिखाया भी है, रब ने हर नबी को पढ़ाया भी है। हजरत आदम जब रब के कौर में थे रब फरमा रहा था उम्मतम बाद उम्मतिन व करनम बाद करनिन व नबिय्यन बाद नबिय्यन हत्ता यंतही इला नबिय्यन मिन वुल्दिका युकालु लहु मुहम्मद व हुवा खातमुन नबिय्यीन। ऐ आदम आप जब दुनिया में जाएंगे सबसे आखिर में आप ही की औलाद से वो नबी भी आएंगे जिनका नाम मुहम्मद होगा, वो ऐसे नहीं बल्कि खत्म नबूवत का ताज भी पहन के आएंगे। अज़ीज़ान गिरामी तकरीरें सुनते रहते हैं, तकरीरें होती रहती है। आज हम आए हैं तो आहद करके जाएं। आहद क्या है? ये सीना है, इस सीने के साथ नबी का दुश्मन नहीं लगेगा। ये सीना है, इस सीने के साथ सहाबा का दुश्मन नहीं लगेगा। ये सीना है, इस सीने के साथ नबी की आल का दुश्मन नहीं लगेगा। और आज पूछते हैं कि कौन नजर आता है सहाबा का दुश्मन, कौन है? मैं कहता हूँ जो हजरत अमीर मुआविया की जात पे भौंके वो सहाबा का दुश्मन है। जो नबी की आल की शान को घटाए वो सहाबा का दुश्मन है। जो नबी अलैहिस्सलाम की आल में से किसी फर्द के बारे में मंदी सोच रखे वो नबी का दुश्मन है। और ये ज़हन में रख ले, जिसने नबी के सहाबा के खिलाफ गली जुबान इस्तेमाल की, नबी की आल के खिलाफ गली जुबान इस्तेमाल की है, खुदा की कसम है लाख नमाजें पढ़ ले रब जुल जलाल उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। मुहद्दिसीन कहते हैं ये नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, जिहाद भी फर्ज है, लेकिन इन सारे फर्जों से बड़ा फर्ज नबी की आल की मोहब्बत है, नबी के असहाब की मोहब्बत है, प्यारे नबी की मोहब्बत है। तो आज याद करें हमने जिंदगी गुजारनी है तो नबी की मोहब्बत के ज़ेरे साया गुजारनी है। हमने ताल्लुक रखना है तो नबी के सच्चे गुलामों से रखना है। हमने मामलात रखने हैं तो नबी के सच्चे गुलामों से रखने हैं। हमने सीने से लगाना है तो नबी के सच्चे गुलामों को लगाना है, ताकि जब कब्र में जाएं फरिश्ते हमसे पूछे बता नबी के बारे में क्या कहता है, हम इतना कहे ये सीना बचा के आए हैं तो नबी के लिए आए हैं। इस सीने में तो नबी का प्यार था, इसमें तो नबी के प्यारों का प्यार था, इसमें तो नबी के यारों का प्यार था। ये सीना बचा के ही हम अपने नबी के लिए आए हैं। अब तुम पूछते हो नबी के बारे में क्या कहते हो, हमारा जवाब यही है मर के भी पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा।